السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ دن سے ہم نے ایک سلسلے کی شروعات کی تھی، مسلمانوں پر قرآن کریم کے حقوق۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی آج انشاءاللہ تعالی جڑنے جا رہی ہے۔ میں آپ لوگوں سے یوٹیوب کے ذریعے سے، یوٹیوب پلیٹ فارم سے بات کرنے کی ابھی آج کے بعد انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیوز کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنا آسان ہے بنسبت کہ لائیو سیشنز کے اندر ویڈیوز میں بات کرنا، تاکہ اگر کسی قسم کی خلل بھی ویڈیو کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے بات کے جو سلسلے کا ایک بات کے چلنے کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ کسی طرح سے منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب پر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت کی لائیو سیشن کے۔ تو ہم بات کر رہے تھے قرآن کریم کے دوسرے حق یعنی تلاوت و ترتیل کی، کہ مسلمانوں پر قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی تلاوت اور ترتیل کریں، اور تلاوت کی کچھ شرائط بیان کرنے کی کوشش ہوئی تھی، جن میں سے پہلی شرط ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھی جائے، یعنی کہ ہر ایک لفظ کو اس طرح سے ادا کیا جائے جو اس لفظ کا اور جو اس حرف کا ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اس کو روزانہ کا معمول بنایا جائے، اور ہر مسلمان ہر روز قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھنا چاہیے، جس کے کچھ درجات مقرر کیے گئے ہیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ ان درجات کو بھی ڈسکس کیا گیا انشاءاللہ تعالی پچھلی ویڈیو کے اندر، جو کہ براہ راست فیس بک پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ شاید وہ نہ آئے، تو وہاں سے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی دوسرے حق یعنی کہ تلاوت و ترتیل کے اندر تیسری شرط، یہ کیٹیگری سمجھ لیجئے، تلاوت و ترتیل، اور اس کی تیسری شرط خوش الحانی۔ تیسری شرط خوش الحانی یعنی کہ خوبصورت سے خوبصورت آواز میں قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ تیسری شرط ہے۔ اس شرط کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں پھر ایک بار یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں اپنے سبھی بھائیوں اور بہنوں کو کہ یہ جو تحریر میں پڑھ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی تحریر کردہ کتاب مسلمانوں پر قرآن کریم کے حقوق، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ کتاب ہے جسے میں آپ کے سامنے براہ راست پڑھ رہا ہوں، اور اکثر و بیشتر اس کتاب میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جہاں پر بھی وضاحت کی ضرورت ہے وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ وضاحت کی جائے۔ بہرحال اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، زیادہ وقت کسی اور چیز میں صرف نہ کیے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش الحانی، قرآن کی تلاوت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک بہتر سے بہتر اسلوب، اچھے سے اچھی آواز اور زیادہ سے زیادہ خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس لیے کہ حسن سماعت کا ذوق کم و بیش ہر انسان میں ودیعت کیا گیا ہے، اور اچھی آواز ہر شخص کو بھاتی ہے۔ یعنی کہ اگر انسان خوبصورت آواز میں، خوبصورت لہجے میں اس قرآن کریم کی تلاوت کو ادا کرتا ہے، تو وہ سننے والوں کے دلوں پر اثر ڈالتی ہے، اور سننے والے اسے اور زیادہ سننے کا جو ہے ذوق اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کا۔
کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس آواز کی طرف مائل ہو کر قرآن کریم کو سننے لگیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کے کسی فطری جذبے کو یکسر ختم نہیں کرتا، بلکہ تمام فطری داعیات کو صحیح راستوں پر ڈالتا ہے۔ حسن نظر اور حسن سماعت انسان کے فطری داعیات میں سے ہیں، یعنی فطرت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ اسے خوبصورت چیزیں اور خوبصورت آوازیں بہت پسند آتی ہیں اور خوبصورت چیزوں اور خوبصورت آوازوں کی طرف انسان کا دل فطری طور پر مائل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی خوبصورت اور خوشنما کتاب سے ایک مومن کے حسن نظر کو حقیقی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ قرآن مجید ہے، اس کا پڑھنا، اس کی زیارت کرنا، اس کی طرف دیکھنا، اور اس کی خوش الہانی کے ساتھ قراءت اس کے ذوق سماعت کو آسودگی عطا فرماتی ہے۔ اور خوبصورت آواز میں اگر قرآن پڑھی جائے تو اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل تک جب وہ آواز پہنچتی ہے تو اسے اس کے سننے میں بھی کافی زیادہ مسرت محسوس ہوتی ہے۔ آگے پڑھ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا ہے، زینوا القرآن باصواتکم، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی اپنی آواز میں خوبصورت سے خوبصورت طریقے میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ ساتھ ہی اس معاملے میں کوتاہی پر ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، یعنی جو قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بہت ہی ضروری بات ہے، یہاں پر یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے کہ قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھنا بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے اس حدیث کی روح سے۔ میں یہ بتا دوں جسٹ فار دا ریکارڈ، پہلی حدیث جو کے الفاظ جو ہیں وہ سنن ابو داود اور نسائی سے لیے گئے ہیں، اور دوسری حدیث کے الفاظ سنن ابو داود سے لیے گئے۔ آگے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے لیے مزید تشویق کے لیے خبر دی ہے کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن ان یجہر به۔ میں اس کو پھر سے پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ عربی کے الفاظ صحیح سے ادا ہو جائیں۔ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن یجہر به، یعنی اللہ تعالی کسی چیز پر اس طرح یا اس طرح کان نہیں لگاتا۔ غور سے سنیے اس کو، اللہ تعالی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لگاتا ہے، جبکہ وہ قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ بآواز بلند پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ چونکہ براہ راست اس کا ترجمہ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے لکھا گیا، اور یہ بھی سنن ابو داود کی روایت ہے۔ بہت ہی پیاری بات ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالی کان لگا کے سنتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے یہ قرآن ادا ہوتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو اچھی آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تو دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہتے تھے، اور بعد میں اس کی تحسین بھی فرماتے تھے۔ اب ہماری طرح کے تو گھر وہاں اس وقت موجود نہیں تھے، گھر بہت مختصر تھے اور کچے گھر تھے، کسی کا گھر
مٹی کے ڈھیلوں کا بنا ہوا ہے، کسی کا گھر کچی اینٹوں کا بنا ہوا ہے، کسی کا گھر گھاس کی دیواروں کا بنا ہوا ہے۔ لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں سے تشریف لے جاتے تو اکثر اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آواز میں قرآن سنتے اور اسے دیر تک سنتے رہتے۔ آگے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کر کے بھی صحابہ سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سنانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے عرض کیا، حضور کیا آپ کو قرآن سناؤں؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ آپ ہی پر تو وہ نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔ تو یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا یہ عالم تھا کہ ان کا قلب مبارک اس بات سے خوش ہوتا تھا کہ دوسرا شخص انہیں قرآن سناتا، حالانکہ قرآن براہ راست ان کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حسن صوت یعنی آواز کی خوبصورتی، حسن صوت کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا اور ان الفاظ میں تحسین فرمائی کہ تمہیں مزامیر آل داود علیہ السلام میں سے حصہ ملا ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کی بہت خوبصورت آواز تھی اور داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز میں سے ایک حصہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ملا ہے۔ اس طرح سے تعریف فرمائی اور شاباشی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آگے اس معاملے میں بھی غلو اگرچہ مضر ہے، خصوصاً جب اس میں تصنع یا ریا شامل ہو اور اس کی صورت ایک پیشے کی بن جائے، تب تو مہلکات میں سے شمار ہونے والی چیز ہے۔ یعنی یہاں پر توازن رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگرچہ قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنا بہت اچھا ہے، بہت پسندیدہ ہے اور حضور علیہ السلام نے خود حکم فرمایا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کا جو ہے یہ عمل ہے وہ ریا تک پہنچ جائے۔ یعنی کہ انسان یہ سوچے کہ میری آواز بہت اچھی ہے، میری آواز بہت خوبصورت ہے، میں قرآن کریم کو اپنی خوبصورت آواز میں لوگوں کو سناؤں گا اور لوگ میری تعریف کریں گے، لوگوں کو میری آواز پسند آئے گی۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت ہی خطرناک علاقہ ہے جس کے اندر اکثر لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور نقصانات سے بھرا ہوا علاقہ ہے، اور تو پھر توازن رکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی نیت کو پہلے ٹٹولا جائے کہ آپ قرآن کریم کو عذرائے محبت خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہیں یا پھر کوئی اور نیت ہے جو آپ ظاہر نہیں کر رہے لیکن دل کے اندر جو ہے وہ اچھل رہی ہے۔ لیکن ہر شخص کو اپنے ذوق حسن سماعت کی تسکین بہرحال قرآن کی تلاوت و سماعت ہی میں تلاش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو فطرت کے اندر سننے کی، خوبصورت باتیں سننے کی، خوبصورت کلام سننے کی، خوبصورت آوازیں سننے کی چاہت اللہ نے رکھی ہے، اسے قرآن کے ذریعے سے ہی اس فطری چیز کو اس کی بھرپائی کرنی چاہیے، یا وہ اس پیاس کو قرآن کے ذریعے سے ہی بجھانا چاہیے، بنسبت کہ کوئی موسیقی سنی جائے، کسی گانے والی عورت کی آواز سنی جائے، کسی گانے کے بول سنے جائے۔ اس سے بہت بہتر ہے
کروڑ مرتبہ بہتر ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں سنا جائے. اور آج کل تو کوئی ماشاءاللہ مشکل نہیں ہے، آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیجئے، بہت پیاری پیاری آواز میں قرآن کریم کو پڑھنے والے اور پیارے پیارے تلفظ و ترنم میں قرآن کریم کو پڑھنے والے قراء حضرات موجود ہیں، جن میں سے مجھے سب سے زیادہ جن سے محبت ہے، جن کی آواز سے، جناب مشاری رشید الافاسی. تو غالباً وہ قطر یا کویت سے ان کا تعلق ہے. تو قرآن کریم سے ہی اس چیز کی تسکین حاصل کی جانی چاہیے، اور خود اپنے حد امکان تک اچھے سے اچھے طریقے پر تلاوت کی سعی کرنی چاہیے. یعنی اس بات کی مشق کیجئے کہ آپ کو بھی اپنے درجے میں، اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر جتنی خوبصورت ہو سکے اپنی آواز کو بنا کر خود قرآن پڑھنا جو ہے آنا چاہیے، تاکہ آپ کے دل کو خود آپ کی ہی آواز سے تسکین حاصل ہو. یہاں پر ایک تیسری شرط ختم ہوئی، تیسری شرط پر جو تبصرہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. چوتھی شرط آداب ظاہری و باطنی، کہ قرآن کریم کا کیا ادب ہے، قرآن کریم کا ادب کس طرح سے کیا جائے، اس پر اب تبصرہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح سے لکھتے ہیں، قرآن کے حق تلاوت کی ادائیگی کی شرائط میں سے تلاوت کے کچھ ظاہری اور باطنی آداب بھی ہیں. یعنی یہ ہے کہ انسان باوضو ہو، قبلہ رو بیٹھ کر تلاوت کرے، اور اس کی ابتدا تعوذ سے ہو. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع ہونی چاہیے، شیطان سے پناہ مانگ کر شروع ہونی چاہیے. جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ آیات تو میرے ذہن کے اندر ہے، لیکن کس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں مجھے وہ یاد نہیں ہے. جس میرے بھائی کو یاد ہے تو وہ کامنٹ سیکشن میں اسے لکھ سکتے ہیں، تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے. اور اگر اللہ بچائے ان آیات کے الفاظ کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہوں، اور لوگوں سے اور اپنے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو صحیح جو ہے طریقے سے کامنٹ سیکشن کے اندر لکھ دیں. تو آگے پڑھتے ہیں. پھر یہ کہ اس کا دل کلام اور صاحب کلام، اس کا دل کلام اور صاحب کلام دونوں کی عظمت سے معمور ہو. یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس چیز کو ذہن کے اندر رکھا جائے کہ حقیقتاً میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور حقیقتاً یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور میں اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر اور قرآن کی عظمت کو سامنے رکھ کر اس قرآن کی تلاوت کرنے کی شروعات کرتا ہوں. چلیے آگے. اور خالص طالب ہدایت کی نیت اور قرآن حکیم کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کے عزم مصمم کے ساتھ قرآن کو پڑھے. دیکھیے بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری اور بہت اہم بات یہاں پہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، ایک تو یہ کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھیں، لیکن تعظیم کا یہ مقام ہونا چاہیے، ادب کا یہ مقام ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پڑھتے وقت اس بات کی نیت کریں کہ آپ کو اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور آپ کو جو کچھ بھی قرآن کریم کے اندر پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی آپ کو احکامات حاصل ہو جائیں، جب کہ آپ پڑھ رہے ہوں اور احکامات حاصل ہو جائیں، ان احکامات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اس نیت سے اور اس ادب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو پڑھا جائے، اور مسلسل تذکر و تدبر و تفہم و تفکر کرتا رہے، اور اپنے خود ساختہ خیالات و نظریات کی سند قرآن سے حاصل کرنے کے لیے نہیں.
یعنی یہ بھی نہیں کہ بھائی آپ کے ذہن میں کوئی بات آ گئی اور آپ قرآن میں اس کی سند ڈھونڈنے کی کوشش کریں. نہیں، آپ کے خود ساختہ خیالات کو بالائے طاق رکھ کر، انہیں پس پشت رکھ کر قرآن کریم کے الفاظ کو، قرآن کریم کے اصولوں کو اپنے خیالات کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. یعنی بالفاظ دیگر اپنے آپ کو اور اپنے خیالوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اس نیت اور اس ادب کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، بلکہ حتی الامکان معروضی طور پر اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے پڑھے. معروضی طور پر اس لفظ کا مطلب تو مجھے بھی کافی زیادہ مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ بہرحال ہم طالب علم ہیں اور مکمل علم کسی کے پاس نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ جسے جتنا چاہتا ہے وہ علم دیتا ہے. تو معروضی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میرے کسی بھائی کو وہ سمجھ میں آیا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہو، تو انہیں چاہیے کہ اسے کامنٹ سیکشن میں لکھیں، تاکہ اور لوگوں تک بھی اس بات کا یا اس لفظ کا مطلب پہنچ جائے، جس سے کہ انشاءاللہ تعالی سمجھنے میں آسانی. آگے پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، تلاوت کا لغوی مفہوم پیچھے لگنے اور ساتھ رہنے کا ہے، اور نفس میں حوالگی و سپردگی کی کیفیت تلاوت کا اصل جوہر ہے. دیکھیے یہاں پر یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی قبر کو پرنور کرے. بہت ہی خوبصورت انداز میں اس چیز کو لکھا گیا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دے.